ذمہ داران مسجد اور احباب جماعت کی جانب سے ہم شیخ محترم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ کی خدمات جلیلہ کو رب ذوالجلال شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے بچائے، اور مزید آنے والی زندگی میں دین و ملت کی خدمات شیخ محترم سے پروردگار لیتا رہے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، گفتگو شروع کرنے سے قبل دو تین اہم اعلانات آپ تمام کی خدمت میں۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ جب بھی مسجد کے تعاون کے سلسلے میں آپ سے اپیل کی جاتی ہے تو آپ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے مال میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تو آج کی یہ رات بھی اس مسجد کے اخراجات کے سلسلے میں آپ تمام سے ہم تعاون کی درخواست کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ تمام حضرات سے اور تمام خواتین سے کہ آپ لوگ اس مسجد کے اخراجات میں اپنا مالی تعاون پیش کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ عید کی نماز گرین ویلی پٹیل صاحب جو لے آؤٹ ہے، تو اس مقام پر انشاءاللہ عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ تو چاند اگر کل نظر آ جائے تو انشاءاللہ بدھ کے دن جو عید کا دن ہوگا، کل چاند نظر نہ آنے پر تو ہماری 30 تاریخ مکمل ہوگی رمضان کی، تو جمعرات کے دن انشاءاللہ عید کا دن ہوگا۔ بہرحال کل مغرب کے بعد انشاءاللہ یہ خبر مل جائے گی آپ تمام کو۔ عید کا دن 7 بجے سے پہلے آپ عیدگاہ پہنچ جائیں، آپ 7 بجے سے پہلے پہنچ جائیں، انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ تو آپ لوگ وقت کا خاص خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ پہنچتے پہنچتے کافی تاخیر ہو جائے اور عید کی نماز آپ سے فوت ہو جائے، اس کا آپ خیال رکھا کیجئے گا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ عیدگاہ جب آپ آئیں، تشریف لائیں، تو گھر ہی میں وضو کر کے آئیے گا۔ وہاں وضو کا کوئی انتظام نہیں ہے نا؟ ہے وہاں پر انتظام ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ لوگ باوضو ہو کر آئیں، کیونکہ آج کل پانی کی بھی قلت ہے، تو آپ لوگ گھر سے وضو کر کے آئیں تو بہت انشاءاللہ مناسب رہے گا۔ تو باوضو ہو کے آئیں اور اپنے ساتھ جائے نماز لے کر آئیں، کیونکہ میدان ہے، کھلے میدان میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ جائے نماز یا کوئی چادر وغیرہ ساتھ لے کر آئیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں پر کار پارکنگ اور گاڑی کے لیے جو پارکنگ کی جو جگہ ہیں، تو آپ اس کا بھی خاص خیال رکھا کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عید کی خوشیاں ہم تمام کو نصیب فرمائے، آمین۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ اس مسجد کے جانب سے بعض احباب آگے بڑھ کر یہ اپنا بہترین الحمدللہ تعاون یا اپنی بہترین خدمت پیش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر جو اناج کی شکل میں مستحقین کے پاس جو پہنچنا چاہیے، الحمدللہ بعض احباب یہ ذمہ داری لیتے ہیں اور باقاعدہ وہ اناج کا ایک کٹ تیار کر کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس مسجد کے جو سیکریٹری ہیں محترم سید مجاہد صاحب حفظہ اللہ، تو آپ ان تک اپنا جو کچھ ہے آپ کے پاس زکوٰۃ الفطر جو ادا کرنا چاہتے ہیں آپ، تو آپ یہاں پر لا کے پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ کی یہ جو زکوٰۃ ہے وہ مستحقین تک باذن اللہ پہنچے گی، مستحقین تک انشاءاللہ، جو آس پاس محلے میں جو غریب حضرات رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا طعمۃ للمساکین، مسکین اور غریبوں کے کھانے کا کچھ انتظام ہو جائے، تو لہٰذا انشاءاللہ اس عمل پر ہم توجہ دیں گے باذن اللہ۔ اور یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ بعض احباب کے بارے میں جو خبر پہنچی ہمیں کہ بالکل عیدگاہ پہنچنے کے بعد ابھی عید کی نماز کے لیے 10 منٹ 15 منٹ باقی ہوں، آپ ذمہ دار تک لا کر پیسے دے رہے ہیں۔ اب بتائیے گا کہ یہ عبادت جو آپ کو انجام دینی ہے وہ مصلی پہنچنے سے پہلے، عیدگاہ پہنچنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اب وہاں لا کے آپ دیں گے تو بیچارے وہ ذمہ دار کیسے غریب تک پہنچیں گے؟
تو اس لیے آپ تمام سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کو رخصت دی گئی، جیسا کہ میں نے کل اس سے پہلے کے درس میں واضح بھی کیا، 27ویں جو رات تھی اس میں میں نے واضح کیا کہ 1 یا 2 دن پہلے بھی آپ زکوٰۃ الفطر نکال سکتے ہیں تو آپ بالکل آخری وقت کا انتظار مت کیجیے، آپ چاہیں تو کل آپ جو ہے ممکن ہو سکے تو دے دیجئے، کل رات میں لا کر پہنچا دیجئے، تاکہ عیدگاہ پہنچنے سے پہلے ہمارے ذمہ دار احباب مستحقین تک وہ اناج پہنچا کر عیدگاہ جو آ جائیں، تو عیدگاہ میں لا کر آپ پیش کریں گے پیسے، تو گویا کہ آپ کا عام صدقہ ہی ہوگا، وہ زکوٰۃ الفطر جو ہے میں شمار نہیں کر سکتے ہیں اس کو، آپ لوگ اس کا خیال رکھا کیجئے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ایک بات کو لے کر آپ نے فکر کی۔ ابھی آپ نے شیخ محترم کی زبانی سنا کہ شیطان کا ایک ہی مقصد ہے اور اس ایک مقصد میں کامیاب ہونے کی ہر ممکن وہ سازش کرتا ہے اور وہ مختلف چال بازیاں اختیار کرتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ انسانیت کل قیامت کے دن نار جہنم کی مستحق بن جائے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ یہ انسانیت نار جہنم کی مستحق بن جائے، یہی شیطان کا مقصد۔ اور اس کے مقابل میں ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اصل فکر کیا تھی؟ اگر آپ کی فکر کو اگر ایک جو ہے جملے میں اگر ادا کرنا چاہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ہی فکر تھی کہ آپ کی امت نار جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی کی خاطر آپ نے فکر کی۔ وہ مشہور حدیث آپ جانتے، صحیح بخاری و مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کی آپ نے جو مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص جس نے آگ کو روشن کیا، اس آگ کے ارد گرد پتنگے آ رہے ہیں، کیڑے آ کر اس میں گرنا چاہ رہے ہیں، کیڑوں نے سمجھا، پتنگوں نے سمجھا یہ آگ جو روشن ہو رہی ہے، یہ چراغ ہے، یہ روشنی ہے، تو لہٰذا پتنگے اس کے ارد گرد گھومنے لگے، اور وہ بندہ جس نے آگ کو روشن کیا وہ پرندوں کو روک رہا ہے، ان پتنگوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ پتنگے اس آگ میں گر کر اپنے آپ کو خاکستر، اپنے آپ کو جلا کر خاکستر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جانتے ہیں آپ اللہ کے نبی کو جو پروردگار نے اتنا عظیم جو مقام عطا کیا، آپ کی امت کے ساتھ جو فکر تھی وہ آپ نے فرمایا کہ میں بھی اسی طرح اپنی امت کی کمر پکڑ کے روک رہا ہوں، لیکن میری امت ہے کہ اپنے آپ کو نار جہنم کے حوالے کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا فکر تھی دوستو ہمارے نبی کی! قربان جائیے اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کی کمر پکڑ کر روک رہا ہوں، لیکن یہ امت ہے کہ اپنے آپ کو نار جہنم کی حوالے کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی اس فکر کو سمجھیں اور یاد رکھیے گا دوستو، رمضان میں جو کچھ ہم نے تربیت پائی اور رمضان میں اپنے اندر جو کچھ سدھار لانے کی ہم نے کوشش کی، اگر چاہتے ہیں یہ تربیت باقی رہے، یہ اثر باقی رہے، یہ سدھار باقی رہے، یہ بدلاؤ باقی رہے، یہ انقلاب باقی رہے، یہ دینداری باقی رہے، یہ پرہیزگاری باقی رہے، یہ مساجد کے ساتھ تعلق باقی رہے، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا،
جب جب آگے زندگی میں آپ کو نافرمانی کا موقع ملے، گناہ کا موقع ملے، راہ راست سے ہٹنے کا موقع ملے، سنت کی پامالی کا موقع ملے، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جہنم کا تصور میرے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہی کمی ہے دوستو ہمارے اندر، ہمارے ذہنوں سے یہ جو جہنم کی ہولناکی ہے، ہم اوجھل اور غافل رہتے ہیں، نتیجے میں ہم نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جاتے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس جہنم کے مناظر کو آپ اپنے سامنے رکھیے گا۔ مختصر وقت میں قرآن و احادیث کی روشنی میں وہ جہنم کیسے ہوگی، اس کی ہولناکیاں کیا ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا تاکہ میرے اور آپ کا دل اس جہنم کے منظر کو سن کر اور جہنم کی ہولناکی کو سن کر ہمارے دلوں میں اور نرمی آئے، اور آگے آنے والی زندگی میں جب بھی برائی کا موقع ملے تو آج اس بیان کو آپ ذہن میں دہرا لیجئے گا، اللہ کی قسم آپ کا قدم آپ برائی کی طرف آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ صحابہ کے مابین وقتاً فوقتاً جنت و جہنم کے تذکرے فرماتے۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ جنت کے حسین مناظر ذکر کرتے، ایسا لگتا کہ ان حسین مناظر میں ہم نے اپنے آپ کو جو کھو دیا ہے، اور جب جب جہنم کی ہولناکی اور مناظر کو آپ ذکر کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ جہنم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی کی وہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی، اللہ کے نبی کو خواب میں اور بارہا جہنم کے مناظر آپ کو دکھائے گئے، بڑے ہولناک دردناک مناظر آپ نے دیکھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ اے میرے صحابہ، جن باتوں کا مجھے علم ہے، اگر ان باتوں کا تمہیں علم ہو جائے تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے، صرف روتے رہو گے۔ ایسے دردناک، المناک، ہولناک مناظر اللہ کے نبی کو دکھائے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جہنم، اور خود اللہ نے قرآن میں کئی ایک مقامات پہ واضح کیا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، ٹھہرنے کے اعتبار سے یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ جہنم اللہ نے کافروں، نافرمانوں، ناشکروں، مشرکوں اور منافقوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اعدت للکافرین، یہ جہنم آگے اللہ نہیں پیدا کریں گے بلکہ اللہ نے جنت و جہنم پیدا کر دی۔ یہ ہمارے اور آپ کا عقیدہ، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم اور جنت کو اللہ آگے پیدا نہیں کریں گے بلکہ وہ پیدا کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ بقرہ میں جب جنت کی بات آئی کہا اعدت للمتقین، یہ جہنم تیار، یہ جنت تیار کی گئی ہے اہل تقوی کے لیے، اور جہنم کے بارے میں کہا کہ اعدت للکافرین، یہ جہنم تیار کی گئی ہے اہل کفر کے لیے، ناشکروں کے لیے اللہ نے اس جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کی نار جہنم سے حفاظت فرمائے۔ جہنم کل قیامت کے دن پکار پکار کر کہے گی۔ مسند احمد کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گی، اور جہنم کیا بات کرے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت کے دن یہ جہنم پکار پکار کر کہے گی، میں بنائی گئی ہوں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے، میں بنائی گئی ہوں شرک کرنے والوں کے لیے، اور میں بنائی گئی ہوں تصویر بنانے والوں اور تصویر کھینچنے والوں کے لیے، میں بنائی گئی ہوں۔ ان تین گناہوں کا جہنم جو ہے ذکر کرے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گی، اور جہنم کی آنکھ بھی ہوگی جس سے وہ دیکھا کرے گی۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے سورہ فرقان میں اس معاملے کو ذکر کیا کہ جہنم
اہل جہنم کو دیکھے گی، اس کی آنکھ بھی ہوگی، اور دیکھ کر کیا کرے گی؟ اللہ نے کہا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب یہ جہنم جہنمیوں کو دور سے آتا ہوا دیکھے گی تو ایسی چیخ و پکار جہنم سے آئے گی، جہنمیوں کے دل دہل جائیں گے، جہنمیوں کے دل میں ایک لرزہ طاری ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جہنم کی آنکھ ہوتی ہے جس سے وہ دیکھا کرے گی۔ اسی کو اللہ نے کہا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها، کہ جہنمیوں کو دیکھتے ہی یہ جہنم ایسی چیخ و پکار کرے گی، اس چیخ و پکار کو سن کر انسان کے دل دہل جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چیخ و پکار یہ اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے دوستو، اور اسی چیخ و پکار کے ذریعے پچھلی امتوں میں سے بعض امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ صرف آسمان سے چیخ آئی، اس چیخ نے اس پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہی چیخ جہنم کی بھی ہوگی، اور جسے کون سنیں گے؟ یہ جہنمی سنیں گے۔ اور اسی طرح جہنم کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے گھسیٹ کر میدان محشر میں لوگوں کے قریب جو ہے اللہ تبارک و تعالی لے آئیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث، یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن جب سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے تو جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، لانے والے فرشتے ہوں گے۔ اور جانتے جہنم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، اور جانتے ہیں آپ کہ ہر زنجیر کو کتنے فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے؟ ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور 70,000 فرشتے ایک ایک زنجیر کو، اور سوچ لیجئے گا 70,000 وہاں پر لگامیں۔ آپ جو حساب کے ماہرین ہیں آپ بتائیے گا کتنے فرشتے ہوں گے جو اس جہنم کی زنجیروں کو پکڑتے ہوئے گھسیٹ کر لے آئیں گے۔ اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی جو جہنم کو گھسیٹ کر لائے گی دوستو، اور جب جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا تو اس جہنم کی تہ اور گہرائی کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ وہی صحیح مسلم کی حدیث سے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک صحابہ نے ایک دھماکے کی آواز سنی، ایک بم باری کی آواز صحابہ نے سنی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح یہ کیسی آواز تھی؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی گئی، ابھی جو دھماکے کی آواز آئی نا، یہ کس کی آواز تھی؟ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا، یہ دراصل جہنم میں اس پتھر کے گرنے کی آواز تھی۔ یہ جہنم کی تہ اور گہرائی میں اس پتھر کے گرنے کی آواز تھی جو آج سے 70 سال پہلے اس کو جہنم میں پھینکا گیا، اور 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہ میں وہ پتھر پہنچا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی؟ 70 سال پہنچتے ہیں دوستو اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے، اس کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال پتھر کو لگ گئے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو سائنس پڑھے ہیں کہ اگر آپ کو ایک چیز اوپر سے نیچے ڈالے تو کس قدر تیزی سے وہ پتھر نیچے گرتا ہوا آتا ہے کہ چڑھنے کے مقابلے میں اترنا بہت آسان ہے، اس میں تیزی بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر سبحان اللہ جہنم کی گہرائی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس پتھر کو فرشتوں نے اللہ کی اجازت سے جہنم کے اوپر سے پھینکا، وہ 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی۔ اور یہ جہنم
بہت بھیانک جگہ ہے دوستو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مختلف درجات کو بیان کیا، اور قرآن میں اللہ نے کہا لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے۔ اور جنت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہوں گے۔ اور جہنم میں اللہ نے جنت کی طرح الگ الگ درجات اللہ نے رکھا ہے، سب ایک درجے میں نہیں ہوں گے، سب ایک مرتبے میں نہیں ہوں گے۔ سب سے نچلا مرتبہ اللہ نے سورہ نساء میں بیان کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافقین ہوتے ہیں، جو دل میں کفر چھپائے ہوئے اور سامنے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور بعض مفسرین نے کہا وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ کون سا ہوگا؟ جس میں منافقین پھینکے جائیں گے، جس میں منافقین ڈالے جائیں گے، کہا کہ وہ ہاویہ ہوگا، فَأُمُّهُ ہاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ نے سورۃ القاریعہ میں اسی ہاویہ کے بارے میں کہا۔ تو لہٰذا یہ جو منافقین کا انجام ہوگا، سب سے نچلے گڑھے میں یہ منافقین ہوں گے، اور پھر اس کے اوپر کافرین، پھر اس کے اوپر مشرکین، پھر اس کے اوپر گنہگار اور سیاہکار اور مجرمین، اور پھر سب سے اوپری حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہوں گے، جو جہنم کے سب سے اوپری حصے میں ہوں گے۔ اور اس اوپری حصے میں آپ کو جو سزا دی جائے گی، اللہ کے نبی نے اسے بھی بیان فرمایا۔ ابو طالب، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے مضبوط بازو تھے۔ آپ جانتے ہیں آپ ابو طالب اور اللہ کے نبی کا رشتہ 40 پر 2 سالہ زندگی ہے دوستوں، کوئی معمولی رشتہ نہ تھا کہ چچا نے اپنے بھتیجے کی قدم قدم پر رہنمائی کی اور مدد کی، اور مضبوط جو ہے بازو اور سپورٹ جو ہے آپ نے جو ہے کیا 40 پر 2 سال، کیونکہ اللہ کے نبی کی عمر جب 50 سال کی تھی اس وقت چچا ابو طالب کی وفات ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی کفالت میں کب جاتے ہیں؟ جب دادا عبد المطلب کا انتقال ہوتا ہے، جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے، جسے اہل السیر نے بیان کیا۔ اس کے بعد سے 40 پر 2 سال تک دین کے معاملے میں، خاص کر جب آپ نبی بنائے گئے، دشمنان اسلام نے آپ کو مٹانے، کمزور کرنے اور باہر نکالنے کی کوشش کی، ہر مرتبہ سب سے مضبوط سہارا بن کر ابو طالب آئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی خواہش تھی نا کہ چچا ابو طالب اسلام قبول کر لے۔ جب اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ آپ بستر پہ لیٹے ہیں تو اسی تڑپ اور درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جا کے کتنے پیارے الفاظ کہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے چچا ابو طالب سے کہا یا عمی قل کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے چچا جان ایک مرتبہ کلمہ کہہ دیجئے، اللہ کے پاس میں آپ کے سلسلے میں سفارش کروں گا، کیونکہ اگر آپ کی موت اگر شرک پر ہو جائے تو میں بھی سفارش کر نہیں سکتا۔ تو اپنی پوری طرف کو وہاں پر بیان کیا، لیکن چچا ابو طالب وہاں پر صحیح راستے پہ نہیں آئے۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہاں آپ کے برے دوست موجود تھے جو آپ کے سرہانے کھڑے آپ کو بار بار کوس رہے تھے، آپ زبان سے کلمے کا اقرار کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کے دوستوں نے کہا، ابو جہل نے کہا، امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہو، اترغب عن ملت عبد المطلب یا ابا طالب، اے ابو طالب عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے کیا؟ اپنے باپ دادا کے طریقے کو تم چھوڑ دو گے کیا؟ بار بار وہ اصرار کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی کی یہ فکر، لیکن آپ کی جو موت ہوئی، جو
آخری موقع پر جو آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے علی ملت عبد المطلب، علی ملت عبد المطلب، یہ کہہ کر آپ کی روح پرواز کر گئی، عبد المطلب کے دین پہ میں مر رہا ہوں، عبد المطلب کے دین پہ میں وفات پا رہا ہوں۔ تو دیکھیے گا دوستو، ہدایت اللہ نے ابو طالب کو نہ دی جو اللہ کے نبی کے چچا تھے۔ اسی موقع پہ اللہ نے یہ آیت نازل کی سورہ قصص کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، جسے چاہیں آپ ہدایت دے نہیں سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں دوستو ہم، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ اللہ ہمیں نار جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو نار جہنم کے حوالے مت کیجیے۔ وہ آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہولناکی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں یہ دنیا کی معمولی آگ جب جسم کے کسی عضو پہ لگتی ہے تو دل مچل جاتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ابو طالب کے اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ابو طالب دیکھیے دین کے معاملے میں، دعوت کے سلسلے میں مضبوط بازو رہے صحیح، لیکن اللہ نے آپ کے انجام کو بتا دیا۔ جب انسان توحید سے محروم ہونا، ساری نیکیاں بیکار۔ انسان توحید پہ ہو تو دنیا کی سب سے بڑی دولت اس نے اپنے دل میں جو ہے بسا لی دوستو، اور اسی نعمت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو مالا مال کیا۔ اس کی حفاظت کر لیں دوستو، اس کی حفاظت کر لیں اور اللہ سے ہمیشہ یہی مانگے۔ جہنم سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے آپ کو توحید کے حوالے کر دیجیے، اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دیجیے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجیے، واللہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہمارے قدم بہک جائے، اگر قدم ڈگمگا جائے، راستہ بہک جائے، اللہ کی قسم اس بندے کی کامیابی ہو نہیں سکتی جس کی موت توحید پہ نہ ہو۔ توحید سے اللہ نے مالا مال کیا، حفاظت کرنا بس ہماری ذمہ داری دوستو۔ کیا ہم نے قربانیاں دی بتائیے گا؟ اس جہنم سے بچنا بس یہ ہماری فکر ہے اور ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ کیا سختیاں ہیں بتائیے؟ نہیں مولانا، جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تو لوگ کھڑے رہتے ہیں، ہمیں کچلتے ہیں، ہم پہ وار کرتے ہیں اور ہمیں اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں سے ایمان کو جو ہے نکال دیں۔ ایسی تکلیفیں تو نہیں دی جا رہی ہیں نا، ایسی جو ہے اذیتیں تو ہمیں نہیں دی جا رہی ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو دین پر اور توحید پر قائم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ہم سے بڑا خسارہ پانے والا اور کون ہے دوستو؟ یہاں پر دیکھیے گا ابو طالب سب سے اوپری حصے میں ہوں گے، اور جانتے ہیں کہ ایک واقعہ کافی ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چچا ابو طالب کے ساتھ اللہ کی خصوصی رعایت یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ خاص کرم یہ فرمائیں گے کہ ابو طالب کا جسم جسے آگ نہیں چھوئے گی، ان کا جسم بالکل صحیح سالم رہے گا، آگ جو ہے آپ کے جسم کو نہیں چھوئے گی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ صرف ابو طالب کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، آگ کے شو اللہ پہنائیں گے فرشتوں کے ذریعے، اور جب آگ کی جوتیاں پہنیں گے نا تو اس سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا، ان کا دماغ اندر حرکت کرنے لگے گا، اور ابو طالب سمجھیں گے اس جہنم میں سب سے زیادہ عذاب تو مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے کم عذاب انہیں دیا جا رہا ہے۔ تو تصور کر لو اس کا نچلا مرتبہ کیسا ہوگا، اس کا نچلا مرتبہ کیسا ہوگا، اس کا نچلا مرتبہ کیسا ہوگا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں دوستو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا بعض ایسے مجرمین اور گنہگار ہوں گے، اللہ ان کے لیے آگ کا صندوق بنائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فرقان کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس بات کو نقل کرتے ہیں، اللہ نے کہا اذا القوا منها مکانا ضيقا مقرنین دعوا هنالك ثبورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بعض جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے صندوق میں ڈالیں گے،
اور آگ کا صندوق کیسا ہوگا جانتے ہیں؟ نہ پلٹ سکتے، نہ کروٹ بدل سکتے، نہ ہاتھ پھیلا سکتے، نہ پیر کو اور پھیلا سکتے، بالکل جکڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس آگ کے صندوق میں انہیں عذاب دیں گے۔ عجیب قسم کی گھٹن وہ جہنمی محسوس کریں گے، اور وہاں پر آگ کو برداشت نہ کرتے ہوئے، سزا کو برداشت نہ کرتے ہوئے یہ لوگ چیخ و پکار کریں گے اور موت کو طلب کریں گے، موت کو پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جانتے کیا کہا؟ اللہ نے جانتے کیا کہا ان مجرمین کے بارے میں؟ اللہ ہم سب کی نار جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اللہ نے ان مجرمین کے بارے میں فرمایا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ ایک ہلاکت نہیں، ایک موت نہیں، ہزار موت، سینکڑوں موت، لاکھوں موت پکار لو، تمہیں یہاں موت آنے والی نہیں، تمہیں یہاں ہلاکت آنے والی نہیں۔ وہاں موت نہیں آئے گی دوستو، وہاں انسان پکارے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں جن فرشتوں کے نام ذکر کیا ان میں سے ایک فرشتے کا نام ہے مالک۔ جبریل کا ذکر ہے، اسرافیل کا ذکر ہے، میکائیل کا ذکر ہے علیہم السلام۔ تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا؟ مالک نامی ایک فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جہنم میں جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے مقرر کریں گے۔ اور جب جہنمی جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل کرتے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ بعض جہنمی اس مالک نامی داروغے سے، اس مالک نامی فرشتے سے کہیں گے اے مالک آپ اپنے رب سے کہیے وہ ہمارا کام تمام کر دے، وہ ہمیں موت دے دے، وہ موت کے گھاٹ ہمیں اتار دے۔ موت کی سختی ہمیں برداشت ہے، جہنم کی سختی ہمیں برداشت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر وہی الفاظ دہرائیں گے اب تمہیں موت آنے والی نہیں، اب تمہیں موت آنے والی نہیں، اسی گھٹن والی سزا والی زندگی میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، خالدین فیہا ابدا۔ یہ جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دوستو۔ تو جہنم کے اس عذاب کو برداشت کرنے کی سخت نہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جانتے کیا کہا قرآن میں؟ آپ اگر آگ میں اپنی انگلی کو رکھی، اللہ حفاظت کرے ہم سب کی، اگر وہ انگلی جل جائے نا، جل جانے کے بعد پھر دوبارہ اس انگلی میں آپ آگ کی سزا دیجئے، اس آدمی کو احساس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حصہ شل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب چمڑیاں جل جاتی ہیں نا تو اصل چمڑیوں میں احساس ہوتا ہے، جب چمڑیاں جل جاتی ہیں تو احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل لاجک والی بات ہے، ہر کوئی محسوس کرتا۔ اسی لیے اللہ حفاظت کرے جن کے ہاتھ جل جاتے ہیں نا وہ بے اثر ہو جاتے ہیں، آپ کچھ بھی کہیے اس کو آگ وہاں پر دیجئے گا، کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں کیا ہے جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے اللہ نے کیا سسٹم بنا کے رکھا ہے؟ اللہ نے 5ویں پارے میں سورہ نساء میں بیان کیا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب ان جہنمیوں کی چمڑیاں جل کر خاکستر ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان چمڑیوں کی جگہ نئی چمڑیاں پہنائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے دوستو، چمڑیاں جل کر ختم ہو گئیں، ایسا نہیں کہ فرشتے رحم کریں گے، فرشتے رحم کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمیں اس آگ کا احساس نہ ہو۔ کہا کہ نہیں، آگ کا احساس ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ وہاں چمڑی پیدا فرمائیں گے، نئی چمڑیاں آئیں گی۔ جب نئی چمڑیاں آئیں گی اور زیادہ اسے احساس ہوگا، اور زیادہ اسے سزا کا احساس ہوگا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ذوق العذاب ذوق انک انت العزیز الکریم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ نے طنزاً ہی کہا اے جہنمیو تم نے دنیا میں بڑی لاپرواہ زندگی بسر کی، تمہارے کانوں میں بار بار جنت و جہنم کے تذکرے آئے، تم نے ہر بار جہنم کی راہ کو اپنائی، اب مزہ چکو، اب مزہ چکو۔ یاد رکھیں دوستو، ابھی جو خواہشات کی بات کی نا، خواہشات کے پجاری نہ بنو، خواہشات کے مت والے نہ بنو، خواہشات کے پیچھے نہ پڑو، یہ خواہشات مٹ جائیں گی، جہنم کی سزا بس باقی رہے گی۔ لذتیں ساری ختم ہو گئی غالب، اب لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ قیامت کے دن جہنمیوں کو صرف جہنم کا عذاب رہے گا دوستو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
اور جہنمی قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو جنت اور جہنم بنائی ہے نا، وہ جنت اور جہنم سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ کئی ایک مقامات پہ اللہ نے ذکر کیا کہ جنتی مسہریوں پر، صوفوں پر ٹیک لگائے جہنمیوں کے مناظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو گویا کہ پتہ چلا جنت میں اہل جنت اہل جہنم کو دیکھتے ہیں، اور جہنم میں اہل جہنم جنتیوں کو دیکھیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بعض آیات کریمہ ایسی ہیں جو اس معاملے کو بہت زیادہ واضح کرتی ہیں۔ غور سے سنیے گا، جہنمیوں کو بھی بھوک ہوگی، بھوک لائق ہوگی، اور انہیں بھی پیاس لگے گی۔ اور جانتے ہیں جب بھوک لگتی ہے انسان آگے بڑھ کر پوچھ ہی لیتا ہے، جب خاص کر جان لیوا بھوک اور جان لیوا پیاس ہو۔ تو جہنمی فرشتوں سے اور خاص کر اہل جنت کو دیکھ کر اہل جنت سے گفتگو کریں گے، اور اہل جنت سے بھی کھانے کا مطالبہ کریں گے۔ تو ان لوگوں کا ریپلائی کیا ہوگا؟ جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر کیا ریپلائی کریں گے؟ اللہ نے 8ویں پارے میں بیان کیا، پڑھیے آپ۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ جہنمی ان جنتیوں کو دیکھ کر پکاریں گے اور اپنا کچھ واسطہ بھی بتائیں گے۔ دنیا میں بڑی دوستی تھی نا، دنیا میں قرابت داری تھی، دنیا میں رشتہ داری تھی، دنیا میں ہماری صحبت تھی، ہمارا تعلق تھا، اب میں بھوک و پیاس میں ہوں، تھوڑا سا کتنی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، سبحان اللہ، ایک نعمت ہم پر پھینک دو، تھوڑا سا پانی ہم پر گرا دو، بھوک ناقابل برداشت، پیاس ناقابل برداشت۔ جانتے ہیں دوستو اس موقع پر وہ جنتی کیا ریپلائی کریں گے؟ قریب ہوں گے، کوئی آپ کے عزیز ہوں گے، آپ کے بالکل قریب اور عزیز شخص بھی وہاں کہیں گے نہیں، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی ان نعمتوں کو کس پہ حرام کر دیا؟ کافروں پر، ناشکروں پر، نافرمانوں پر، اہل جہنم پر اللہ نے ان نعمتوں کو حرام کر دیا۔ تو گویا کہ وہاں جنتی تو مطالبہ پورا نہیں کریں گے، ہاں فرشتے مطالبہ پورا کریں گے، فرشتے مطالبہ پورا کریں گے، کھانے کو غذا دیں گے، پینے کو پانی دیں گے۔ وہ غذا کیسے ہوگی، وہ پانی کیسا ہوگا؟ سنیے گا، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اللہ نے کہا جب یہ جہنمی بلبلائیں گے، بھوک سے تڑپیں گے، اور بار بار فرشتوں سے کہیں گے کھانے کا کچھ انتظام کر دیجئے، اللہ تعالی کھانے کا انتظام کریں گے۔ کیا دیں گے اللہ؟ زقوم دیں گے۔ زقوم ایک کڑوا بدبودار درخت ہے۔ مفسرین نے کہا سورہ دخان کی تفسیر میں یہ زقوم کون سا درخت ہے؟ کہا کہ یہ بہت کڑوا بدبودار درخت ہوگا، جو گنہگاروں کا کھانا ہوگا، جو اہل جہنم کی غذا ہوگی۔ تو فرشتے اس درخت کو اس جہنمی کے منہ میں گھسیڑیں گے، اس جہنمی کے منہ میں اس درخت کو ڈالیں گے، کہیں گے کہ کھاؤ، اور کوئی راستہ نہیں، وہ جہنمی اس بدبودار کڑوے درخت کو کھانے کی کوشش کرے گا، اور جب اٹک جائے گا گلے میں پانی کا مطالبہ کریں گے، اور پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا، اور ایسا کھولتا ہوا پانی، اس پانی کو پئیں گے وہ، جس کی وجہ سے ان کی آنکڑیاں پھٹ جائیں گی۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا بھیانک مقام ہے دوستو، ایسا بھیانک مقام ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں بعض مناظر کو آپ نے دیکھا، واللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دوستو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی سزائیں وہاں تیار کر رکھی ہیں۔ 2 حدیثیں ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا ان 2 حدیثوں کو، دونوں ترمذی کی حدیثیں ہیں۔
اور دونوں احادیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے بیان کیا جو آپ نے سفر معراج میں دیکھا تھا، جہنمیوں کو آپ نے دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے بعض جہنمیوں کو دیکھا، ان کے ناخن بالکل پیتل کے تھے جو آگ سے بنے ہوئے تھے، اور اپنے ناخن سے اپنے چہروں کو اور اپنے جسم کے مختلف حصوں کو کھرچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل سے، من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل بتاؤ تو صحیح یہ لوگ کون ہیں جن کے ناخن آگ کے پیتل کے ہیں اور بالکل ان پیتل میں آگ بھری ہوئی ہے جس سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا جانتے ہیں جبریل علیہ السلام نے؟ اے محمد، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، جو دنیا میں دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے، جو دوسروں کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے دوستو۔ ایک اور منظر دیکھا جو بہت بھیانک منظر ہے، اور اس پر ہر عالم دین کو اور ہر جاننے والے کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ایک قوم ہے، اس قوم کے ہونٹ فرشتے آگ کی قینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ آگ کی قینچیاں ہیں تو ان لوگوں کے ہونٹ کو فرشتے آگ کی قینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ وہ ہونٹ نیچے گر رہے ہیں اور پھر فرشتے اسے اپنی جگہ پہنچا رہے ہیں، پھر کاٹ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو پوچھا جبریل علیہ السلام نے، یہ کون لوگ ہیں؟ اس موقع پہ فرمایا جبریل علیہ السلام نے، ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون۔ اے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب حضرات ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ مبلغین ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ مرشدین ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ رہنما ہیں جو کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور ہیں، جن کی زندگی میں قول و عمل میں بڑا تضاد نظر آئے گا، جو لوگوں کو کہتے تو بہت ہیں اور اپنی زندگی عمل سے ہمیشہ خالی رکھتے ہیں۔ ایسے علماء کو، ایسے خطباء کو، ایسے واعظین کو اللہ یہ سزا دیں گے کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی نار جہنم سے حفاظت فرمائے دوستو۔ ایسا بھیانک منظر ہوگا، اس منظر کو ہمیشہ اپنے تصور میں لائیے گا۔ یقیناً جب بھی قدم آگے بڑھے گا تو آپ کا قدم رک جائے گا۔ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ نافرمانی کے مواقع انسان کو ملتے ہیں۔ کامیاب مسلمان ہے وہ جو اپنے آپ کو روکنے اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو ان مناظر کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے دوستو، رمضان میں جو کچھ ہم نے تربیت پائی تو رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے گا، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے گا۔ شیطان رمضان کے بعد ہمارے پیچھے لگ جائے گا، ہمیں بہکانے، ہمیں گمراہی کے راستے میں لے جانے کے لیے، لیکن مجھے اور آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جہنم کے جو مناظر ہم نے دیکھا وہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے دوستو، آگے مستقبل میں جب بھی برائی کا موقع ملے ہمیشہ ایسے جو ہے مناظر کو ذہن میں رکھیے گا، تو خود بخود دل نرم ہوگا اور دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اگر ہم صحیح معنی میں متقی بن جائیں تو گناہوں سے باز آنا آسان ہے اور نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھنا ہم سبوں کے لیے آسان ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان میں جو کچھ ہم نے تربیت پائی اس تربیت پر اپنی آنے والی زندگی کو گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جہنم سے بچ کر جنت والی راہ اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو آپ نے فکر کی کہ یہ انسانیت نار جہنم سے بچ جائے اور جنت کی مستحق بن جائے، اس فکر کو سمجھنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس فکر کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے رمضان میں دین کے حوالے سے جو کچھ ہم نے باتیں سنی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو
ان کہی ہوئی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے, سب کی تنگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے. جہاں کہیں امت مسلمہ پریشان حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی اور ان کا ناصر بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی میں ملا دے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ امن والی, سکون والی, چین والی, نعمتوں والی اور برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے. جب تک اللہ ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے, اس کی ہدایت پر باقی رکھے, اس کی توفیق پر باقی رکھے, اسی کی ہدایت اور توفیق پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.